بات نہیں. اور یاد رکھنا میں اپنے جوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس کی زندگی میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے اس کی زندگی کبھی پربہار نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی خوشیوں سے مالا مال نہیں ہو سکتی. آج انسان سب کی دعا لینا چاہتا ہے، ماں باپ کی دعا نہیں لینا چاہتا. مگر یاد رکھیں آپ کے لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا ادیب اگر آپ کے لیے دعا کر دے، اللہ چاہے تو دعا قبول کرے، اللہ چاہے تو رد کر دے. وہ قادر و قیوم بے نیاز ہے، وہ چاہے جس کی دعا رد کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس پہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. وہ کرم، وہ قبول کرے تو کرم ہے، رد کر دے تو اس کا عدل ہے. اللہ چاہے جس کی دعا رد کر دے. لیکن سنو سنو، سب کی دعا رد ہو سکتی ہے، کسی کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے سوائے ایک دعا کے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے. حضور فرماتے ہیں دعا والدہی لے ولدی کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے. جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ کا عرش جنبش کرنے لگتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا. عرش کہتا ہے کیسے رکوں؟ آج ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے، جب تک تو اس کی دعا قبول نہ کرے گا میں رکنا، میں ہلنا بند نہیں کروں گا. قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا، ہم نے تو اس سے پہلے اس کی دعا کو قبول فرما لی. آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم 5 وقت کے نمازی ہے، نیک ہو گئے بہت. ماں نماز نہیں پڑھتی، اس کی دعا میں کیا اثر ہو گیا؟ ماں اگر نماز نہیں پڑھتی تو بھی اس کی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ ماں کا مرتبہ نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں کا مرتبہ نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ماں کا مرتبہ ماں ہونے کی وجہ سے ہے. ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں آ کے کہتی آقا میری ماں شراب پیتی ہے. صحابیہ کہہ رہی میری ماں شراب پیتی ہے، کیا میں اپنی ماں کی خدمت کروں؟ حضور فرماتے ہیں ہاں خدمت کر. عرض کی حضور وہ شراب پینے کے لیے میخانے میں جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں محبت سے سمجھا، اور اگر نہ مانے جب وہ شراب پی کے بے ہوش ہو جائے تو ادب سے اس کو اٹھا کر لا اور اس کے بستر پہ لٹا دے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. لیکن آج ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہے. ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے، ماں باپ کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. یاد رکھنا ہمیشہ جوان نہیں رہو گے، جس دن تمہاری جوانی ڈھلے گی تم بھی باپ بنو گے، خواتین بھی ماں بنے گی. تم نے اپنی اولاد کے ساتھ جیسا سلوک کیا تمہاری اولاد اس سے بدتر تمہارے ساتھ سلوک کرے گی. تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے، جیسا سلوک کرو گے، اگر ان کو ستایا اس سے زیادہ تم ستائے جاؤ گے، اور تم نے ان کی خدمت کی تو اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی. یہ بڑے عظیم لوگ ہیں. ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنا وہ ثواب کا درجہ ہے کہ کسی خوبصورت کو دیکھنے پر بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کے ثواب ملتا ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس دن یہ چہرے قبروں میں چلے جائیں گے نا، پھر ان چہروں کو ترسو گے تو یہ چہرے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئیں. یہ چہرے ہر عبادت کی قضا ہے. میں اپنے اہل علم دوستوں سے توجہ چاہتا ہوں، غلطی کروں تو میری اصلاح کریں. ہر عبادت کی قضا ہے. عشاء نہیں پڑھی، کبھی احساس ہو گیا کہ میں نے فروری کی 2019 کی 9 تاریخ کی عشاء نہیں پڑھی تھی. زندگی میں جس دن احساس ہو جائے اس دن پڑھو، اس کی قضا ہے. 10 تاریخ کی فجر نہیں پڑھی تھی، جس دن احساس ہو جائے پڑھ لیا، زندگی بھر میں اس کی قضا ہے. ہر عبادت کی قضا ہے. ماں باپ کا چہرہ دیکھنا وہ عبادت ہے، اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی، اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی.
اور زندگی میں جس دن ماں باپ نہیں ہوں گے اس دن آپ کو اپنے ماں باپ یاد آئیں گے. ارے میں کیا اور آپ کیا، اپنی کیا اوقات اور اپنی کیا حیثیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زندگی میں کئی مرتبہ اپنے ماں باپ یاد آئے. اگر ہر موقع کا ذکر کروں تو ایک طویل وقت چاہیے، لیکن تو میں عرض کر رہا تھا کہ کئی بار حضور کو والدین یاد آئے، لیکن ایک مقام پر حضور ایک موقع صرف عرض کر رہا ہوں، ایک موقع صرف عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب ماں باپ کی یاد آتی تھی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. حضور کو ظاہر سی بات ہے جو رحمت للعالمین ہو، جو سب سے پیار کرتے ہوں، وہ اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتے ہوں. اور حضور کے ماں باپ جیسے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کسی کے نہیں ہے. اگر بات حضور کے والدین کی آئی ہے تو مجھے حضور کی امی جان کی یاد آ گئی. حضور کی امی جان سیدہ آمنہ جب لوگ دور جہالت میں جیتے تھے تو اس وقت حضور کی امی کے پاس اتنا علم تھا کہ حضور کی امی شاعری کرتی تھی. شاعرہ تھی حضور کی امی جان، ان کی شاعری کتابوں کے اندر موجود ہے. بہت بڑی دانشور تھی حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا. بلکہ حضور کی امی کی یاد آئی ہے تو میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات کہنا چاہتا تھا لیکن ایک بات اور یاد آئی. حضور علیہ السلام کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو اس وقت حضور کی امی کا وصال ہو گیا، حضور کی والدہ کا وصال ہو گیا. وصال کا سبب یہ چیز بنی کہ حضور کی عمر 6 سال کی تھی. حضور کی امی جان نے کہا میرے شہزادے محمد تم نے اپنے والد کی زیارت نہیں کی ہے، ایک کام کرو کہ تمہارے والد کی قبر یثرب میں ہے، یعنی موجودہ مدینہ منورہ. اس وقت وہ مدینہ نہیں بنا تھا، یثرب اس کہلاتا. یثرب میں ہے تمہارے ابا کی قبر. چلو تم نے باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا، تم کو والد کے مزار کی زیارت کرا کر کے لاتی ہوں. حضور علیہ السلام 6 سال کی عمر میں پہلا سفر کرتے ہیں. حضور کا یہ پہلا سفر ہے 6 سال کی عمر میں. اور 6 سال کی عمر میں پہلا سفر حج کے لیے نہیں ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ مزار کی زیارت کے لیے. بڑی معذرت کے ساتھ جو دوست قبروں کے مخالف ہیں، مزارات کی زیارت کے مخالف ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے تو زندگی کا پہلا سفر مزار مقدس کی زیارت کے لیے کیا، اور وہ بھی اپنے والد کے مزار کی زیارت کے لیے. 6 سال کی عمر میں حضور اپنی امی سے کہتے ہیں امی ٹھیک ہے. دراصل بات یہ تھی کہ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور صرف 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے کے اندر عمل کی شکل میں تھے. حضور کے والد کا وصال ہو گیا. وہ تجارت کے لیے گئے تھے، ملک شام سے واپس لوٹ رہے تھے جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں. اب جب وہاں پہنچے تو ان کی ننیال میں رکے، بیمار ہوئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا. تو حضور کی امی نے کہا تھا بیٹا چلو میں تمہیں اب تمہارے والد کی مزار کی زیارت کرا دوں. جناب عبد المطلب سے اجازت لی اور اجازت لے کر کے 3 نفری قافلہ حضرت سیدہ آمنہ اور ان کی کنیز ام ایمن اور حضور علیہ السلام، یہ تینوں چل پڑے مدینہ شریف کی طرف. اب میں اس کو یثرب نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے یہاں یثرب کہنا بے ادبی ہے، لیکن اب آپ سمجھ لیں کہ وہ یثرب پرانا نام ہے اور ابھی وہ مدینہ نہیں بنا تھا، لیکن پھر بھی میں مدینہ منورہ کہوں گا. تو سرکار چلے. 1 مہینے تک حضور نے اپنی امی کے ساتھ وہاں قیام کیا بچپنے میں 6 سال کی عمر میں، اور قبر والد کی قبر پہ جاتے امی کے ساتھ. جب رخصتی کا وقت آیا کہ اب جانا ہے مکہ المکرمہ تو حضور کی امی کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے اور کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے. اور شوہر کا صدمہ، حضور کی امی جان کی عمر ابھی 18-19 سال ہی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی. 18-19 سال کی عمر میں بیوگی آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ سوچیں نا ذرا. اگر کوئی عورت 19 سال کی عمر میں یتیم ہو جائے تو اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا،
जितना उसको बेवा होने का सदमा हो। हुजूर की अम्मी बेवा हुई है इतनी छोटी सी उम्र में, और हुजूर के वालिद का विसाल इतनी छोटी उम्र में हुआ है कि उनको अभी दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, बाल निकलना शुरू हुए थे और उनका विसाल हो गया। यानी जिंदगी की मुकम्मल बहारें भी नहीं देखी है और विसाल हो गया। तो कभी शौहर की कब्र देखती है, कभी बेटे का मासूम सा चेहरा देखती है। और 6 साल की उम्र में मेरे नबी कितने खूबसूरत लगते होंगे। जिसके गालों की कसम कुरान याद करे वद्दुहा कहकर, जिसके जुल्फों की कसम याद करे कुरान वल्लैल कहकर, जिसकी मां को कुरान गोया के मतलइल फजर हक कहे। आखिर उस रसूल आजम जब बच्चे लड़कपन की तरफ जाते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, जब जवानी की तरफ जाते हैं तो बड़े हसीन लगते हैं। आम बच्चे भी खूबसूरत लगते हैं, तो जिसकी सूरत खुदा भाती हो उसके शबाब का आलम क्या होगा। गोद में आलम शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ। तो कभी बेटे का चेहरा देखती है, कभी शौहर की कब्र देखती और अशार पढ़ती है शौहर की याद में, और बेटे का हाथ पकड़ करके फिर आखिरी बार कब्र देख करके निकलती है। उसी में तबीयत में तब्दीली शुरू हुई, तबीयत बदलना शुरू हुई, सफर शुरू हुआ, यहां तक के कि मकाम अबवा तक पहुंचते पहुंचते अब सफर की हिम्मत नहीं रही। तो उम्मे ऐमन से कहती है, उम्मे ऐमन अब मैं यहां से आगे जाने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। तो उम्मे ऐमन के सहारे अपनी सवारी से नीचे उतरती हैं, और नीचे उतरने के बाद एक छोटा सा टीला था जो अब भी है, उस पर चढ़ती हैं। उस वक्त सफर में तकिया भी नहीं था, तो हुजूर ने अपने नन्हे हाथों से पत्थर तलाश किया और अपनी मां के सरहाने छोटा सा पत्थर रखा और चटाई पे मां को लिटा दिया। हुजूर की अम्मी जान लेटी हुई है और सीने के पास अल्लाह के रसूल, 6 साल के अल्लाह के रसूल जलवगर हैं। कभी हुजूर की अम्मी हुजूर का चेहरा देखती है और कभी उम्मे ऐमन को देखती है और रोती है। हुजूर मां को रोता देखकर रोते हैं और हुजूर अम्मी से पूछते हैं, मां तुम क्यों रो रही हो। मैं जब भी अपनी मां को मां कहता हूं तो सिर्फ इस नीयत से कहता हूं कि मेरे नबी ने आमिना को मां कह के पुकारा है, बस उस यादगार को जिंदा करना है, इसीलिए हम अपनी मां को मां कहते हैं। बस मां को मां कहने की वजह यह है कि मेरे महबूब ने आमिना को मां कह करके पुकारा है। और अल्लाह अकबर, सारी कायनात जिसको पुकारती है, सारी कायनात जिसको पुकारती है, उसने आमिना को पुकारा है। ये मेरे नबी की मां की शान है, ये मेरे नबी की मां का मकाम है। हजरत आमिना खातून देखती, हुजूर कहते हैं, अम्मी तुम क्यों रो रही हो। तो उम्मे ऐमन का हाथ पकड़कर चेहरा रसूल का देखकर कहती है, उम्मे ऐमन अब मैं बचूंगी नहीं, ये मेरी आखिरी सातें हैं। मेरा बेटा बड़ा शान वाला है, मैंने बड़े शान वाले बेटे को जन्म दिया है, इसको संभाल कर मक्का ले जाना मेरी अमानत को। आमिना खातून कहती, उम्मे ऐमन मेरा बेटा वो है कि मशरिक से लेके मगरिब तक जिसकी शान के डंके बजेंगे। अरे तकबीर! लोगों को पता नहीं है, अभी लोगों को पता नहीं कि अल्लाह के रसूल है। हुजूर की अम्मी कहती है कि मेरा बेटा वो है कि मशरिक और मगरिब में जिसकी अजमत के डंके बजेंगे। अल्लाह अकबर! और फिर उसके बाद किस शान से नबी की अम्मी दुनिया से जाती है। इमाम जुर्कानी ने लिखा है कि हुजूर की नात पढ़ते हुए वो दुनिया से, हुजूर की नात, हुजूर की नात इस उम्मत में सबसे पहले हुजूर के घर से लिखी गई है। हुजूर की नात सबसे पहले हुजूर के घर से लिखी गई है। नात लिखना ये हुजूर के घर वालों का तरीका है। हुजूर के घर से हुजूर की नात सबसे पहले नात हुजूर के घर में लिखी गई। या तो हुजूर के चचा हजरत अबू तालिब ने नात लिखी, या हुजूर की अम्मी जनाब आमिना ने हुजूर की नात लिखी। अब हजरत आमिना ने क्या लिखा, हजरत आमिना के जो अशार है उसका मफहूम पेश कर रहा हूं। वो कहती हैं, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर उरूज को जवाल आएगा। फरमाती है मगर मुझे कोई भुला नहीं सकेगा, मुझे कोई भुला नहीं सकेगा। जरा देखें तो क्यों नहीं भुलाएगा। वहाब की बेटी है इसलिए
अब्दुल मुत्तलिब की बहू है इसलिए, अब्दुल्ला की बीवी है इसलिए, अरब की खातून है इसलिए, कुरैशी है इसलिए, कहती है कि मुझे बुलाया नहीं जाएगा। हर नई चीज पुरानी होगी, हर उरूज को ज़वाल आएगा, मुझे बुलाया नहीं जाएगा क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। इसकी वजह से मेरा तस्करा मशरिक व मगरिब में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसकी वजह से मेरे बेटे का फैजान दुनिया में आम होगा। गोया के नबी की नबूवत का और किस शान से दुनिया से जा रही है। रसूल के चेहरे पे नजर है, जबानों पे नाते मुस्तफा है, और इसी शान से वो दुनिया से रुखसत होती है। रोते हुए अचानक आंखें बंद हो जाती है। जब माँ की आवाज बंद हो गई और आंखें बंद हो गई, हुजूर अपनी माँ को हिला के, अम्मी तुम बोलती क्यों नहीं? एक 6 साल के पैगंबर के जज्बात थे, मासूम जज्बात। अम्मी तुम बोलती क्यों नहीं? उम्मे ऐमन ने हुजूर को पकड़ के सीने से लगाया, कहा शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, जो दुनिया से चले जाते हैं वो मेरा ईमान है। खैर से उम्मे ऐमन ने हुजूर को मना कर दिया। अल्लाह की इसमें हजारा हिकमतें थी। अगर हुजूर दूसरी मर्तबा बोल देते ना कि अम्मी तुम बोलती क्यों नहीं, तो तारीख गवाह हो जाती कि हुजूर की मां बोल पड़ती। जिसके इशारे से संगरेजे बोलते हैं, जिसके इशारे से पागल ऊंट बोलते हैं, जिससे हरनी बातें करती है, उम्मे ऐमन ने कह दिया शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, बल्कि उनको फिर कब्र में दफन कर दिया जाता है। तो माँ को कब्र में रखना है। मैं अपने अल्फाज के जामे में तारीखी हवाले पढ़ रहा हूँ कि माँ को कब्र में रखना है। तो हुजूर ने नन्ना सा पत्थर अपने हाथ में लिया, नन्हे से गोरे गोरे खूबसूरत हाथों में, और उस टीले को उम्मे ऐमन के साथ खोदना शुरू किया। दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों पर अल्लाह ने लोहे को नरम कर दिया और हुजूर के हाथों पर वो टीला नरम हो गया। उम्मे ऐमन के साथ मिलकर अल्लाह के रसूल ने माँ की कब्र खोदी। शायद ये पहली और आखिरी कब्र थी जिसको रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से खोदी थी, और खोद करके फिर माँ को लिटा दिया और मिट्टी बराबर कर दी। उम्मे ऐमन हुजूर को देखती है और कहती चलो मक्के चलना है। हुजूर बड़ी मासूमियत से पूछते हैं उम्मे ऐमन मेरी अम्मी, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी। उम्मे ऐमन ने कहा शहजादे मकाम अब्वा में क़यामत तक तेरी मां को हम छोड़ जाते। जैसे हाथ पकड़ा और नीचे उतरी, हुजूर ने हाथ छुड़ा दिया। उम्मे ऐमन कहती हुजूर ने हाथ छुड़ा दिया और दौड़ते हुए कहीं चले गए। मैं ढूंढने लगी, कहीं नहीं मिले। जब मुझे कहीं नहीं मिले पे परेशान हो गई। आमिना की अमानत कहां चली गई, आमिना की अमानत कहां चली गई। जब मैं ढूंढ चुकी कहीं नहीं मिले तो मैं टीले पे चढ़ी तो क्या देखा कि हुजूर मां की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं, मां की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं। और मैंने ये जुमले सुने कि अम्मी तुम्हें तो मालूम था ना कि सबका कोई ना कोई है, मेरा तो तुम्हारे सिवा और कौन है। तुम भी मुझे छोड़ करके चली, बाप तो पहले ही चले गए थे, तुम भी छोड़कर रास्ते में चली। रो रहे थे हुजूर अलैहिस्सलाम। उम्मे ऐमन कहती मैंने उठाया और कहा कि चलिए चलिए, यहाँ तक कि हुजूर को मैं लेकर चली। हुजूर पलट पलट कर रोते थे और माँ की कब्र की तरफ देख। ये माँ है। आज जिन माओं की कद्र आपके हमारे पास नहीं है, माँ है। पता नहीं उम्मे ऐमन ने किस तरीके से हुजूर के आंसुओं को खुश्क किया, चुप कराया, कैसे तसल्ली दी, कैसे हौसला दिया, कैसे हिम्मत दी, ये उम्मे ऐमन जाने, हुजूर जाने। हुजूर बार बार अपनी माँ को याद करते रहे। एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ के एक कोने में जलवगर हैं। सहाबा अपने अपने कामों में मसरूफ है। हुजूर अलैहिस्सलाम
خاموش خاموش آنسوؤں سے رو رہے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابہ کرام کی عادت تھی جب حضور مجمع میں ہوتے یا محفل میں ہوتے تو صحابہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے۔ جب سرکار کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو دوڑ پڑے حضور کی طرف، کیونکہ حضور کی تکلیف ان کو اپنی تکلیف سے زیادہ گرا تھی اور حضور کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ پسند تھی۔ میری قوم کے جوانوں، تمہارے پاس واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے نا، بوڑھے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے نا آپ کے پاس۔ کھیلتے رہو واٹس ایپ، دیکھتے رہو فلمیں، رات کے 3 بجے تک فیس بک پہ ٹائم پاس کرتے رہو، دوستوں کے ساتھ گھومتے رہو۔ جس دن تمہاری ماں کا چہرہ کفن میں چھپ جائے گا، اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنی بڑی نعمت کھوئی ہے۔ دنیا کی ہر نعمت کھو کر کے تمہیں واپس مل سکتی ہے، لیکن ماں باپ اس نعمت کو کہتے ہیں جو ایک بار کھو جائے پھر واپس وہ نعمت نہیں ملتی۔ اس نامراد کے دل سے جا کر کے پوچھو جس کے ماں باپ نہیں ہیں اور انہوں نے ماں باپ کو کبھی خوش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج وہ بستروں میں چھپ چھپ کر روتے ہیں، آج وہ تنہائیوں میں پچھتاتے ہیں، آج وہ اپنے آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو غلطی ان سے ہوئی وہ غلطی خدا کے لیے آپ نہ کریں۔ آپ اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں، انہیں راضی کریں، انہیں ٹائم دیں، انہیں وقت دیں، ان کی خوشیوں کے لیے ہر کڑوا گھونٹ پی لیں، لیکن ان کو کبھی ناراض نہ کریں۔ اللہ کے رسول مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے رو رہے، صحابہ دوڑ پڑے، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اچھا ہجرت حضور نے 53 سال کی عمر میں کی ہے نا، 53 سال، اس کا مطلب یہ واقعہ 53 سال کے بعد کا، یعنی حضور علیہ السلام کی عمر اب 53 سال کے اوپر پہنچ گئی ہے، اور اس وقت حضور ماں کو یاد کر کے رو رہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں آپ؟ سرکار فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی۔ حضور فرماتے آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی، جیسی حضرت آمینہ کا نام یاد، وہ آمینہ کسی کا بیٹا ولی، کسی کا بیٹا غوث، کسی کا بیٹا قطب، آمینہ کا بیٹا محبوب خدا۔ یا صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ سنی علماء غیر سنیوں سے لڑتے جھگڑتے کیوں رہتے ہیں؟ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جس نبی نے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے نا، ان لوگوں نے جو غیر سنی ہیں میرے نبی کی ماں پہ کفر کا فتویٰ دیا اور کہا کہ نبی کی ماں کافرہ تھی، نبی کے باپ کافر تھے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف اتنی بات کہ جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہیں، ہم ان کو امام کیسے بنائیں، ان سے رشتہ داریاں کیسے کریں، ان کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھیں، ان کے پیچھے کھڑے کیسے ہوں؟ ہم داڑیاں نہیں دیکھیں گے نا، ہم ٹوپیاں نہیں دیکھیں گے، ہم قلم سے لکھے ہوئے الفاظ بھی تو دیکھیں گے، کتابوں میں لکھے ہوئے ثبوت بھی تو دیکھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لیا کرو نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والا امام ہے یا نبی کے ماں باپ پہ قربان ہونے والا امام ہے، اس لیے کہ شفاعت آپ کو بھی لینی ہے، شفاعت مجھے بھی لینی ہے۔ قیامت کے دن اگر تم نبی سے شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے گئے اور حضور نے کہہ دیا جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ یہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، آپ کے ایمان پر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ حضور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر روتے ہیں اور سرکار سے پوچھا گیا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی۔ صحابہ سب مل کے رونے لگے، حضور کے ساتھ رونے میں شامل ہو گئے۔ حضور کی امی یاد آئی ہے، آج نبی کو اپنی والدہ یاد آئی، ماں یاد آئی ہے نبی کو۔ پھر روتے روتے حضور علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہوتا ہے تو سرکار اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اس وقت میری ماں حضرت آمینہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا، کیسا ہوتا، کیا حال ہوتا؟ صحابہ کہتے حضور کیا ہوتا؟ آقا فرماتے میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میں تمہیں
عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری امی مجھے آواز دیتی محمد ادھر آؤ، میرے بیٹے محمد ادھر آؤ، میری ماں مجھے آواز دیتی، سرکار فرماتے میں کیا کرتا؟ صحابہ نے کہا کیا کرتے؟ حضور فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ۔ یہ ماں ہے، یہ ماں کا مرتبہ ہے۔ لیکن آج میرا جوان کیرم چھوڑ کر کے ماں کے پاس آنے کے لیے تیار، موبائل کا گیم چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس، باپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور فرماتے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ یاد رکھنا، کتنے بھی بڑے منصب پہ فائز ہو جاؤ، ماں باپ سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا۔ عرض کی مولا طور پر تو ہمیشہ آتا ہوں، پہلی بار تو نہیں آیا۔ ارشاد ہوا جب تم گھر سے نکلتے تھے تو ماں آنچل پسار کے دعا کرتی تھی اللہ میرے موسیٰ کی طبیعت میں غصہ اور جلال زیادہ ہے، اگر تجھ سے کلام کرتے ہوئے آواز اونچی ہو جائے تو تو درگزر کر دینا، درگزر کر دینا، آواز اونچی ہو جائے تو۔ موسیٰ اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں رہی، اس لیے کہا جا رہا ہے ذرا سنبھل کر آنا۔ اللہ کے کلیم کو کہا جاتا ہے پیٹ کے پیچھے دعا کرنے والی ماں اب تیرے گھر میں نہیں ہے تو ذرا سنبھل کر آنا۔ غور تو کریں آپ، نبی سے کہا جا رہا ہے ماں کی دعا کیا ہے؟ ساری دنیا مخالف ہو جائے بد دعا کرے، تنہا ماں دعا کرے، اللہ ماں کی دعا قبول کرے، سب کی بد دعا رد کر دے، اور تنہا ماں بد دعا کرے اور پوری دنیا مل کر دعا کرے تو اللہ سب کی دعا رد کر دے، ماں کی بد دعا قبول کر۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں چل رہے، چلتے چلتے تھک گئے، چلتے چلتے تھک گئے، اللہ سے کہتے مولا تھک گیا ہوں، سواری نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک میرا بندہ ہے اس سے جا کر کہو۔ حضرت موسیٰ گئے، اس سے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے۔ اس نے دعا کی اللہ بادل زمین پہ بھیج تاکہ میں تیرے اس بندے کے لیے سواری کا انتظام کروں۔ بادل زمین پہ اتر آیا، اس نے کہا جناب چڑھیے اور بادل پہ چڑھ کر کے جہاں جانا چاہتے جائیے۔ حضرت موسیٰ بادل پہ سوار ہو گئے، بادل چل پڑا، عرض کی مولا کتنا نیک بندہ یہ، اس کی دعا سے بادل زمین پہ آیا۔ ارشاد ہوا موسیٰ کوئی عمل ہی نہیں ہے اس کا، یہ نیک نہیں ہے جس کو تو نیک سمجھ رہا ہے۔ پھر مولا اس کی دعا کی اتنی اہمیت، ارشاد ہوا اس نے تو بادل بلایا، اگر آسمان بھی زمین پہ بلانے کی دعا کرتا تو ہم آسمان کو بھی زمین پہ اتار دیتے۔ عرض کی جب یہ نیک نہیں ہے، اتنا نیک نہیں ہے تو اس کی دعا کی اہمیت کیوں ہے؟ کہ اس کی نیکی کی وجہ سے نہیں، یہ ہمیشہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور ماں کو خوش کر دیا تھا۔ ماں نے مرتے مرتے کہا اللہ اس نے میری خدمت کا حق ادا کر دیا، یہ جب بھی تجھ سے جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا کو قبول کر لینا۔ اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے، اس کی ماں کی دعا کی نیکی کچھ نہیں ہے زیادہ، اس کے پاس ماں کی دعا کی برکت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے، بلکہ جس سے ماں باپ ناراض ہو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، شہید ہوگا تو بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا ہے اگر کوئی شہید ہو جائے نا، شہید اور ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو تو بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا، مگر چونکہ وہ شہید ہوا ہے تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام آراف ہے، وہاں رکھا جائے گا۔ پھر اللہ اس کے ماں باپ کو پہلے راضی کرے گا، جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اس شہید کو جنت نہیں ملے گی۔ سوچو شہید ہو کر بھی ماں باپ کی رضا کے بغیر جنت نہیں ملتی، تو ہمیں اللہ اکبر سوچئے تو صحیح۔ اور اپنی گفتگو کو اینڈ پر پہنچانے کے لیے ایک بات آپ سے کہوں، یار جو ماں باپ کا گستاخ ہو، توجہ آپ کی، دھیان ہے آپ کا، جب ماں باپ کا کوئی گستاخ ہو، کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے، شہید ہو کر بھی ماں باپ کی گستاخی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہا ہے، تو جو رسول پاک کا گستاخ ہو وہ کلمہ پڑھ کے جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟
ماں باپ سے بڑا مرتبہ نبی کا ہے نا. لوگ کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہیں مولانا آپ, کلمہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے. ارے کلمہ پڑھ کے ماں باپ کی گستاخی کیے تو جنت نہیں ملے گی, تو کلمہ پڑھ کے نبی کی گستاخی کیے تو جنت کیسے مل سکے؟ دو باتیں ہو گئی. شراب کے عادی کو جنت کی خوشبو نہیں, ماں باپ کے نافرمان کو جنت کی خوشبو نہیں, اور کوئی کسی پہ احسان کرے. تیسرا, کوئی کسی پہ احسان کرے اور احسان کر کے احسان جتائے, احسان کر کے احسان جتائے, اللہ اس کو بھی جنت کی خوشبو نہیں عطا کرے گا. مطلب کیا؟ کسی غریب کی مدد